اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ عزیزان محترم 2 منٹ لیں گے، آپ کے ایک مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دلانی ہے۔ ماشاءاللہ پہلی محرم سے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ عزاداری پورے شہر میں جاری ہے، پورے شہر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انتظامیہ میں کچھ ایسے خناس ہوتے ہیں کہ لگتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو، کچھ نہ کچھ شہر میں ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا تو ان کی پتیلی جو ہے گرم نہیں ہو رہی، ان کی ہانڈی نہیں پک رہی، کچھ ہوتے ہیں ایسے خناس۔ انتظامیہ کی بات ہے، انتظامیہ کے اندر آج بھی ایسی واقعہ ہوا ہے، بڑے پیار سے محبت سے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اپنے ان کو لگام دو، یہ تم نے چھوڑے ہوئے سڑکوں کے اوپر۔ سول ہاسپٹل کے سامنے جو اولڈ کیمپس ہے وفاقی یونیورسٹی کا، وفاقی اردو یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس نہیں بلکہ عبدالحق کیمپس یا عبداللہ کیمپس نام ہے، وہاں پہ سبیل لگتی ہے، لگائی ہوئی ہے، سبیل لگی ہوئی ہے نا، تو خدا کے بندو انتظامیہ خود سبیل لگاتی ہے اور اخبار اور ٹی وی پہ پبلسٹی بھی کرتی ہے، نہیں کرتی؟ رینجرز کی تصویر تب سبیل لگی ہوئی ہے، پولیس کی سبیل لگی ہے، سب لگاتے ہو تب سبیل کا مطلب کیا ہے؟ سبیل تو پانی پلا رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ اس گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پلانا تمہیں گوارا نہیں؟ نوالا تو تم نے چھین لیا، روٹی تو تم نے چھین لی لوگوں کی، اب تمہیں یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی ٹھنڈا پانی امام حسین کے نام پہ پلا دے۔ کتنے دن؟ 10 دن رہے گی نا سبیل، زمین پہ قبضہ تھوڑی ہو رہا، قبضہ تو تمہارا ہے بھائی، ہمارا تھوڑی ہے قبضہ، تو تم جہاں قبضہ ہے وہاں تو تم جا نہیں رہے ہو۔ امام حسین کی سبیل سے جس کو چڑ ہے وہ یقیناً یزید کی فوج کا سپاہی تو ہو سکتا ہے، پاکستان کی نہیں۔ وہ یزید کی پولیس کا آدمی تو ہو سکتا ہے، پاکستانی پولیس کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ بدماشی کی جا کے مارا پیٹا لڑکوں کو، بند کیا تھانے میں، سبیل اٹھا کے بھیج دیا۔ تم یزید ہو؟ کون ہو تم شمر ہو؟ تم ہمارے ساتھ ہو؟ کون ہو تم؟ بدبخت لوگو، تم اگر کربلا میں ہوتے تو یقیناً یزید کے لشکر میں ہوتے، تم ادھر ہوتے، تم یزید کے لشکر میں ہوتے۔ کس قسم کے لوگ ہو تم؟ امام حسین کی سبیل سے تمہیں چھڑے؟ سبیل میں کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ گانے بج رہے ہو، ریکارڈنگ ہو رہی ہو، ناچ گانا ہو رہا ہو، سڑکوں پہ قبضہ ہو، سب کر کے سب کرو، کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ امام حسین کا نام آیا، آگ لگی۔ امام حسین کا نام آیا، تمہیں چھڑ ہوئی۔ لہذا لگام دو ان کو، سمجھاؤ، ورنہ معاملات نکل جائیں گے۔ پیار سے تمہیں بتا رہے ہیں، خامہ خواہ میں چھیڑخانی کرتے ہو تاکہ ہو کوئی نہ کوئی بدمزگی ہو، نہ کرو ایسا۔ لہذا میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا، اس کو معطل کرو، جس نے حرکت کی ہے وہ ایسے چوہے کون ہے جو بھی ہے بدبخت وہاں کا، اس کو ہٹاؤ وہاں سے، کیونکہ ٹینشن بڑھے گی، پھر لوگ اس کو دیکھیں گے، پھر لوگوں کو غصہ آئے گا۔ جان کے ان 10 دنوں میں چھیڑخانی کرتے ہو کہ کچھ نہ کچھ ہو، کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو، کوئی فساد ہو۔ اچھا والا چل رہا ہے، سب نظام بہترین چل رہا ہے، انتظامات صحیح ہو رہے ہیں، عزاداری صحیح ہو رہی ہے، بیچ میں کوئی نہ کوئی اپنا لا کے لگا دو گے، خواہ مخواہ کیا؟ فضا کو خراب کرنے کے لیے، ماحول کو خراب کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پہنچ جائے گا ہمارا پیغام جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
ایک بار اور ذرا بہتر انداز میں صلوات بھیج دیجیے گا. ہماری بات ہو رہی ہے اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کے سلسلے میں، یعنی ایمان اجداد پیغمبر. جہاں بھی یہ نور رسالت، نور ولایت، نور امامت ہے، وہاں ایمان ہی ایمان ہے. ادھر ادھر جاتے گئے لوگ، اولادیں ہوتی گئیں، بہکتی رہیں، بدلتی رہیں، ادھر ادھر بھٹکتے رہے لوگ، لیکن جہاں نور آ رہا ہے وہاں ہر مورخ گواہی دے رہا ہے کہ یہاں دین ابراہیمی تھا، یہاں اسلام تھا، یہاں ایمان تھا. قلم پہنچے تھے الیاس ابن مضر، ابن نزار، ابن مات، ابن عدنان تک، جناب الیاس تک. آج 4 شخصیتوں کا اور آپ کے سامنے ان کے بعد جو 4 شخصیتیں ان کا ذکر کریں گے. کوشش کریں گے کہ جس طرح سے آپ روز سنتے چلے آ رہے ہیں ویسے ہی سماعت فرمائیں. خشک بیانی پہ میری نہ جائیے. جو انفارمیشن دے رہا ہوں آپ کو، جو اطلاعات دے رہا ہوں، جو تاریخی معلومات دے رہا ہوں، وہ اس میں سے آدھی بھی ذہن میں رہ گئیں تو آپ کے بہت کام آئیں گی انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا، ایک مسئلہ کیا ہو رہا ہے، روزانہ جو 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو رہے ہیں نا، تو اس پہ بھی ایفیکٹ پڑ رہا ہے لوگوں پہ بھی. اب لوگ کو 9 کے حساب سے آ رہا ہے، کوئی 9 بجے 5 منٹ کے حساب سے آ رہا ہے. اب ہم بھی کبھی پہلے بھائی روز اسی ٹائم پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو آپ پہلے ہی آ جائیں 5 منٹ. یہ نہ سوچیں گے مولانا 10 منٹ پہ بیٹھ جائیے گا، 10 منٹ ثواب ہوگا اور کیا ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا. جناب الیاس تک ہم نے بات کی. جناب الیاس کے بیٹے، کئی بیٹے ہیں، ان میں ایک بیٹے کا نام ہے مدرکہ. مدرکہ نام نہیں ہے، مدرکہ لقب تھا جو بعد میں نام بن گیا. نام تھا امرو. نام تھا امرو. 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں ان کے مدرکہ کی نام کی. ایک تو چھوٹے سے تھے تو اونٹوں کے، جس کو کہنا چاہیے کہ ریوڑ میں جو آپ کے والد صاحب کے اونٹ تھے سارے، ان میں کوئی خرگوش گھس گیا. وہ خرگوش جو گھسا پیروں میں تو وہ سارا جو تھا نا دھرم بھرم ہو گیا نظام اونٹوں کا، اونٹنیوں کا نظام دھرم بھرم ہونے لگا. تو یہ گھس گئے، چھوٹے سے تھے اور یہ گھس گئے جناب. انہیں بالآخر خرگوش کو پکڑ لیا، اور خرگوش کو پکڑنا قیامت ہے، کار دارت ہے. انہیں خرگوش کو پکڑ لیا. تو عربی میں پانے والے کو کہتے ہیں مدرک. پانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مدرک. تو کیونکہ آپ نے پا لیا تو کبھی مدرک، یہ مدرک، تو وہاں سے ان کا نام پڑ گیا مدرکہ. مدرکہ ابن الیاس، یہ مدرکہ ان کا نام پڑ گیا. اچھا، دوسری وجہ ایک اور بتائی جاتی کہ کیونکہ اپنے آباء و اجداد کے ساری نیکیاں، سارے محاسن ان کے اندر جمع ہو گئے تھے، ساری چیزوں کو انہوں نے پا لیا تھا. بہرحال کیونکہ تاریخ میں دونوں ہیں تو میں نے دونوں وجہ بتا دی آپ کو، وہ بھی اور یہ بھی. وہ بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود. ممکن ہے کہ دونوں رہی ہوں. ظاہر محاسن تو پائی لیے تھے، نیکیاں ان کی پائی لی تھی، مرتبے ان کے پا لیے تھے. لیکن ان کے زمانے میں سے گڑبڑ شروع ہوئی. وہ گڑبڑ کیا شروع ہوئی؟ وہ نئے نئے آئٹم آنا شروع ہوئے. بنی خزاعہ کا اثر ہوا. بنی خزاعہ نے نئے نئے آئٹم، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ماشاءاللہ، اچھا پتہ چل رہی ہوتی گاڑی، نئے آئٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں بیچ میں. ہر مکتب پریشان ہے نئے آئٹم سے. میں بتا دوں صرف آپ نہیں، سارے مکتب پریشان ہیں. ہر ایک کے نئے نئے آئٹم چلے آ رہے ہیں. کہہ رہے بھائی کیا مصیبت آ گئی، یہ کیا کون سی پریشانی ہمارے پر آ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بنی خزاعہ نے کیا کیا کہ یہاں ابھی تک بت نہیں آئے تھے. لیکن یہ دور ایسا ہے جناب مدرکہ ابن الیاس کا کہ بنی خزاعہ نے اثر و رسوخ کے ذریعے مال وال خرچ کر کے شام سے ایک بہت اچھا سا بت خرید لائے. تو یہ ان لوگوں نے باہر نکال دیا. عدنان کی اولادیں کا بت کا کیا کام ہے اللہ کے گھر میں؟ تو اس نے اپنے گھر کے باہر لگا دیا. اب کون کہ اپنے گھر کے آگے لگائے ہوئے تم کون ہو؟ آپ کہیں پہ منع کر دیں، وہ کہے گا میں اپنے گھر میں کروں گا، جاؤ کر لو جو کرنا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا آج کل ماشاءاللہ. اشارہ کر دیا میں نے کہ ہم اپنے گھر میں کریں گے. اب کیا کر لو گے تم؟ اب آپ کیا کر سکیں گے؟ اپنے گھر میں کر رہا ہے بھائی، کرنے تو جو بھی کر رہا ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. انہی نے بھی یہ کیا، اپنے گھر کے آگے بت لگا دیا. اب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا. اب وہاں جناب کھانا پینا شروع ہوا. لوگوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے بھائی، اس سے مانگو. چڑھاوے چڑھنے شروع ہو گئے. یہاں سے یہ پہلا بنی خزاعہ کا، آگے اور بھی تاریخ بتائیں گے تھوڑا سا چل کے بتوں کی وہاں پہ کیسے بت آنے شروع ہوئے. لیکن ابھی یہ دور ہے مدرکہ. تو مدرکہ کا سب سے بڑا مرحلہ کیا تھا؟ ان بتوں سے لڑنا، ان بت پرستوں سے لڑنا کہ جو گھسے چلے آ رہے تھے. تو ان کی پوری زندگی اس جد و جہد میں گزری کہ کسی طرح ان کو بتوں کو باہر نکالو، بتوں کو باہر نکالو. واز نصیحت کرتے تھے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب واز و نصیحت لوگوں پہ اثر نہیں کرتا، نئے آئٹم ان کے دماغوں پہ سوار ہو جاتے ہیں. وہ نئے آئٹم جو سوار ہوتے ہیں تو اس میں وہ حق کی بات جو ہے وہ بیچاری بالکل دب جاتی ہے. کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ انشاءاللہ جو میں سمجھا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں اچھی طرح. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
وہ ہماری نظر پڑ گیا ہمارے استاد محترم انوار احمد زئی صاحب مرحوم، ماہر تعلیم بہت بڑے گزرے، یقیناً سب جانتے ہوں گے ان کو. ان کے چھوٹے بھائی بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ماہر تعلیم ریٹائر ہوئے، حضور احمد زئی صاحب، وہ بھی تشریف. آپ آگے آ جائیے حضور سرکار، اچھا نہیں لگ رہا، وہ میرے اچانک نظر پڑ گئی آپ پر. آپ آگے آ جائیے، آئیے. پورا خاندان مولا، یہ بتا دوں میں آپ کو، پورا خاندان. میں آج سے نہیں جانتا، 1963 کتنے سال ہو گئے، 62 سال سے جانتا ہوں. ہمارے پڑوسی، ہمارے ہمسائے، ہم ساتھ پل بڑھ کے جوان ہوئے سارے. پورا خاندان مولائی، ماشاءاللہ، اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے عاشق ہیں یہ لوگ، پورا خاندان. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے. تو سرکار اب یہ مدرکہ کی ساری زندگی تحریفات کے سے لڑتے لڑتے اپنے والد کی طرح جناب الیاس لڑتے رہے، مدرکہ ابن الیاس بھی لڑتے رہے. لیکن بہرحال اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ان کے اثرات بنی خزاع کے بڑھنے شروع ہوئے، آہستہ آہستہ لوگوں کے دل و دماغ پہ کنٹرول کرنا شروع کیا. کھلائی پلائی مال سب چلنا شروع ہوا اور لوگ منحرف ہونا شروع. اور لوگوں کی عادت ہے، ایسے تو نہیں 360 فٹ آ گئے تھے خانہ کعبہ کے اندر. بھائی خانہ کعبہ کے اندر 360 تھے، اطراف میں تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے تھے جو اندر آ ہی نہیں سکتے تھے. لات منات حبول عزہ، وہ اتنے بڑے بڑے بت تھے کہ تو خانہ کعبہ میں گھس ہی نہیں سکتے تھے. تو ان کے لیے الگ الگ انہوں نے مقامات بنائے. تو ان کو الگ مقام پہ نہیں، خانہ کعبہ جو حجرہ ہے اسے باہر رکھا ہوا تھا، بیت اللہ سے باہر. اطراف نے صحن حرم میں رکھا ہوا تھا، ان کو بڑے بڑے بت لگا کے رکھے ہوئے تھے. پڑھتے رہتے ہیں آپ تاریخ میں. اب یہ مدرکہ کی پوری زندگی اسی میں گزر گئی. مدرکہ کے بیٹے خزیمہ پوری زندگی تاریخ گواہ ہے کہ دین ابراہیمی کی تبلیغ. کہیں کسی جگہ نہیں ہے کہ خزیمہ ابن مدرکہ نے کبھی کسی بت کے آگے سر جھکایا ہو، کیونکہ بت آنے شروع ہو گئے تھے. یا بتوں کی حمایت کی ہو یا بت پرستوں کی حمایت کی ہو. یہ وہ دور کہ جب یہ سمٹنا شروع ہوئے، محدود ہونا شروع ہوئے. یعنی حق والے ایک وقت آتا ہے نا کہ کم ہو جاتے ہیں. اب یہ کم اپنے قبیلے تک، اپنے خاندان تک محدود ہو کے یہ رہ گئے خزیمہ ابن مدرکہ. لیکن جد و جہد جاری، لڑ رہے ہیں. یعنی ان کی زندگی ہی گواہ ہے کہ یہ توحید پرست تھے، کیونکہ آنے والے بت پرستوں کے دور سے، یعنی بت پرستی کا جو زمانہ آیا تھا اس سے لڑ رہے تھے، اس سے مقابلہ کر رہے تھے. تو معلوم ہو گیا نا کہ توحید پرست ہے. اچھا، خزیمہ کے بیٹے کنانا بہت بڑی ہستی ہے. انہی کے نام سے وہ بہت بڑا قبیلہ بنی کنانا مشہور ہے تاریخ میں. بنی کنانا، ان کی اولادیں بہت ساری تھیں. تو کنانا ان کے بیٹے. کنانا نے مقابلہ کیا. کنانا ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے، حتیٰ کہ 2-3 بار جنگ تک کی نوبت آ گئی. لیکن کنانا ظاہر عدنان کے بیٹے تھے، اسماعیل کے وارث تھے، ابراہیم کے وارث تھے، وسیع تھے روئے زمین پہ. لڑتے تھے اور شکست دیتے تھے ان لوگوں کو. یہ لڑتے رہے، سخی بہت تھے. اب انہوں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا؟ وہ لنگر شروع کر دیا. جناب کنانا ابن خزیمہ نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی لنگر لگا دیا کہ آؤ کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ. اور اتنے مہمان نواز تھے کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. شام کو حرم میں جو بھی باہر سے آئے وہ نئے آدمی کو سب کو پکڑ کے لے آتے تھے. آؤ میرے مہمان بنو، آؤ میرے. وہی ضیف ابراہیم، جناب ابراہیم کی وراثت آ رہی تھی نا، جناب ابراہیم کی وارث تھے. اور اسی طرح وہ ہاشمی وارث تھے. مہمان لے کر آؤ کھانا. اور جب کوئی مہمان نہیں ملتا تھا تو جناب وہ پہاڑ پہ جا کے کھانا رکھتے تھے. آج پرندے، اللہ کے حیوان جو ہیں، اللہ کے یہ چرند پرند، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو مہمان بنا. یعنی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. وہ کل پرسوں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ روزی بڑھانے کا ذریعہ یہ ہے بھائی، اگر رزق تنگ ہونے لگے مہمان لے کر آؤ. اللہ کا وعدہ ہے مہمان اپنی روزی بھی لائے گا، تمہاری روزی بھی لے کر آئے گا. اور یہ ہاشمیوں کی شان بھی ہے. یاد رکھے ہاشمی بغیر مہمان کے رہ نہیں سکتا. 2 دن اس کے گھر میں مہمان نہیں آیا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. مہمان نہیں آ رہا، کیا بات ہے، اللہ ناراض ہے، مولا ناراض ہے، ہوا کیا ہے. لہٰذا اس صفت کو کبھی اپنے ہاتھ سے کھونے مت دیجیے گا، مہمان نوازی کی. تو ان کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی. بہرحال یہ ڈٹے رہے. اور یہ اب کیونکہ یہ لڑ رہے تھے تو ان کے جو بیٹے تھے، نضر ابن کنانا. 3 ہستیاں ہیں عدنان کی اولاد میں اور حضور کے اجداد میں جن کا لقب ہے قریش. 3، ایک نہیں ہے، یاد رکھیے. میں پوری تاریخی اس سے بتا رہا ہوں، ذمہ داری سے یہاں بیٹھا ہوں ممبر سے، میرے فکر نہیں. 3 ہستیاں. پہلی ہستی ہے نضر ابن کنانا جن کا نام قریش پڑا، ابھی وجہ بھی بتا دیں گے. دوسری ہستی وہ بعد میں کل آ جائے گی، فہر ابن غالب، ان کا نام قریش، لقب قریش پڑا. اور تیسری ہستی تھی قصی ابن کلاب جن کا ذکر انشاءاللہ 7ویں 8ویں مجلس میں آ جائے گا، ان کا ذکر. 3 ہستیاں ہیں قریش، یاد رکھیے گا، جن کا لقب قریش پڑا. پہلی ہستی کون؟ نضر ابن کنانا. نضر ابن کنانا. قریش کیوں نام پڑا؟ 3 وجوہات.
3 میں سے ایک بھی یاد رہ گئی کامیاب ہو گئے آپ. میری مجلس کا جو کہتے کہ محنت میری وصول ہو گئی. 3 میں سے ایک بھی آپ نے یاد رکھی. 3 وجوہات بتائی. پہلی وجہ کہتے ہیں تقرش سے ہے. تقرش یعنی سب کو جمع کرنا. کیسے جمع کرتے تھے؟ اپنے پورے خاندان کو دسترخوان پہ بٹھاتے تھے پھر کھانا کھاتے تھے. پورے قبیلے کو جمع کرتے تھے. سب جمع ہو. تقرش اس کو کہتے جمع کرنا. تو یہاں ان کا لقب پڑا قریش یعنی جمع کرنے والا. یہ جمع کرنے والے تھے. قریش سب کو جمع کرتے تھے, بٹھاتے تھے, ساتھ بیٹھ کے کھاؤ, اکیلے نہیں کھائیں گے. سب پورے خاندان پورے قبیلے کو بلاتے تھے, سب ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. انہیں سفرہ ہو بچھا دیا لمبا, آ جاؤ سب جمع ہو جاؤ, ساتھ بیٹھ کے کھایا کرو. کھانے میں برکت ہوتی ہے. الگ الگ نہیں, اماں الگ کھا رہے ہیں, ابا الگ کھا رہے ہیں, بیٹا الگ لے کے بیٹھا ہوا, کونے بیٹی الگ بیٹھے, موبائل کانوں پہ لگے ہوئے یا ٹی وی سامنے لگا کھائے جا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کھانا. کھانا ڈھنگ سے کھایا کرو. سارے گھر والوں کو بٹھا کے ساتھ بٹھا کے برکت ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے. اللہ کی رحمت ہوتی ہے, نعمت ہے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا. تو یہ قریش اس لیے ان کا لقب پڑا. دوسری وجہ تقریش سے ہے. تقریش کیا کہ یہ, اور یہ ان کی صفت تھی نظر ابن کنانہ کی, ضعیفوں کو, کمزوروں کو, غریبوں کو, فقیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی مدد کیا کرتے تھے. مدد کرنے جاتے, طائف تک چلے جاتے تھے مدد کرنے, غریبوں کی مدد کرنے. تو تقریش کا معنی ہے ڈھونڈنا, تلاش کرنا. اس ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب کیا پڑا؟ قریش. یہ ہے دوسری وجہ. جو سو رہا ہے سوتا رہے, کوئی بات نہیں. سونے پہ مجھے شکایت نہیں ہے, برابر والا کونی مار کے اس کو اٹھانا مت, اس کی نیند خراب ہو جائے گی بیچارے کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, اٹھ گیا اٹھ گیا اٹھ گیا اٹھ گیا, بے فکر ہو جائیں. بلند آواز سے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے میں بھائی, اللہ میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں, 40 سال سے یہی پڑھ رہا ہوں, ایسے ہی پڑھ رہا ہوں, یہی میرا انداز ہے. تو میں سوچ سمجھ کے آیا کرو بھائی, نیند پوری کر کے آیا کرو. میرے سامنے بیٹھو, بالکل فریش بیٹھا کرو. مل کر ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے. تیسری وجہ قریش کی. قریش نام کا ایک حیوان تھا سمندر. اور یہ بات کو بتا رہا ہوں کہ سب میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں, ادھر ادھر سے نہیں ہے, ادھر ادھر سے نہیں ہے, سب تاریخ میں. قریش نام کا ایک حیوان تھا سمندر میں, جسے تنگ کیا ہوتا, کئی آدمیوں کو کھا گیا تھا. جدہ کے ساتھ سمندر تھا نا, مکے میں تو سمندر نہیں ہے, جدہ کے ساتھ. تو یہ نظر نے جدہ کا سفر کیا, مکے سے نکل کے جدہ گئے, اور جدہ میں کشتی میں بیٹھے, اور کئی دن تک سمندر میں رہے کہ کہیں اس سے میرا مقابلہ ہو جائے. اور مقابلہ ہوا, اور انہوں نے برچھیوں سے اس حیوان کو مارا. اس حیوان کو یہ جدے اور مکے کے لوگ گھسیٹ کر لائے, اور کئی دنوں تک اسے مکے میں کوہ ابو قبیس پہ اس کو رکھا گیا. اس کا نام تھا قریش, کیونکہ قریش کو مارا تھا انہوں نے, تو مارنے والا ہوتے 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 وہ خود ہی قریش بن گئے. ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ قریش. اب آئیے, یہ تو تھے ان کے پہلا لقب جس کو قریش کا ملا. میں نے آپ کو بتا دی کہ قریش کیوں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلی ہستی جس کا نام قریش پڑا, نام کیا ہے؟ نظر ابن کنانہ. نظر ابن, کچھ کو تو یاد ہو جائے گا نا. پہلا لقب جس کو ملا قریش کا وہ تھے نظر ابن کنانہ, حضور کے اجداد میں. اب یہ نظر ابن کنانہ کے زمانہ سکندر اعظم کا زمانہ. پہلے میں نے جناب عدنان کے بارے میں بتایا تھا کہ بخت نصر کا زمانہ تھا, اور بخت نصر سے وہ لڑے تھے, جنگ لڑی تھی. اسی طرح سکندر جب حملہ آور ہوا, مکے تک پہنچا, تو اسے معلوم ہوا کہ عدنان کی اولاد, ابراہیم کی اولاد, اسماعیل کی اولاد یہاں پر موجود ہے. تو اسے جنگ نہیں کی, جنگ نہیں. وہ دیکھا کہ مختصر سا لشکر ہے مگر لڑنے کو تیار ہے. اور بنی خزاعہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے. لڑنے کے لیے کون نکلا؟ یہ نکلے بنی عدنان, آل مضر, آل نزار, یہ لڑنے کے لیے نکلے ان کے ساتھ, جناب نظر ابن کنانہ کے ساتھ. تو وہ مذاکرات پہ آمادہ ہو گیا کہ بھائی میں کچھ نہیں کہہ رہا, آ رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں لڑنا آپ سے, نہ آپ کے علاقے پہ قبضہ کرنا. اور جب اس نے دیکھا کہ بنی خزاعہ نے ان کے حق پر قبضہ کیا, وقت بنی خزاعہ غالب آ چکے تھے نا, میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے کرتوتوں کے ذریعے سے انہوں نے معاشرے پر اپنا غلبہ حاصل کر لیا تھا. تو سکندر اعظم نے وہاں فیصلہ کیا اور سارے اختیارات لے کے پھر حوالے کیے نظر ابن کنانہ کے. یہ قریش, یہ جو ہے یہ اس جگہ کا والی ہے, اس کو میں والی بنا کر جا رہا ہوں. سکندر اعظم نے جسے والی بنایا وہ تھے نظر ابن کنانہ. اور نظر ابن کنانہ کی شرعی حیثیت بتائیں آپ کو کہ شرعی کام کیا کیا انہوں نے. شرعی ہو بعد میں بیچ میں ختم ہو گیا, پھر عبد المطلب نے اس کو زندہ کیا, اللہ کا حکم. یہ نظر ابن کنانہ تھے جنہوں نے قتل و غارت گری روکنے کے لیے ایک قتل کی دیت مقرر کی 100 اونٹ. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. آج تک اسلام میں 100 اونٹ ہیں, کیونکہ حضور سے پوچھا گیا اسلام فتح مکہ کے بعد
کہ بھئی زمانے جاہلیت میں اونٹ ایک قتل کی دیت 100 اونٹ تھی، اب کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہی جو میرے جد نے مقرر کی تھی وہی ٹھیک ہے، وہی اللہ کا حکم۔ اب یا تو نضر ابن کنانہ اللہ کے حکم کو جانتے تھے، یا وہ حکم ایسا تھا کہ اللہ نے بھی اسی حکم کو برقرار رکھا۔ یہ ہے وہ شریعت کا حکم جو نضر ابن کنانہ نے آپ 100 اونٹ، اب 100 اونٹ کے آج تک وہ یہ 100 اونٹ یاد رکھے۔ بیچ میں کسی کا معاملہ ہو جائے، 1 اونٹ پہ ہو جائے، 2 پہ، وہ الگ بات، لیکن شریعت نے کتنی دیت مقرر کی ہے؟ 100 اونٹ۔ اب 100 اونٹ کا سن کے ہر آدمی ڈرتا تھا، تو قتل و غارت گری روکنے کا ایک طریقہ یہ نکالا کہ 100 اونٹ دو بیٹا، یا قصاص دو یا دیت دو، 100 اونٹ۔ اب 100 اونٹ کے نام پہ گھبراتے تھے، تو قتل و غارت گری روکنے کے لیے جناب نضر ابن کنانہ نے یہ کیا۔ اب نضر ابن کنانہ نے تیسرا کام یہ، چوتھا کام یہ کیا کہ سارے قبائل کو آل عدنان کے نام پہ جمع کیا کہ چھوڑو سارے اختلافات، چاہے بدھ پوجتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، اس حجاز کے دفاع کے لیے سب اکٹھا ہو جاؤ۔ معاہدہ کیا جناب نضر ابن کنانہ نے، معاہدہ کیا، ایک گھر بنایا جو بعد میں قصے نے بھی بنایا، وہ آگے بعد میں جناب قصے کے بعد میں گھر بنایا، اس میں سب کو اکٹھا کیا، یہاں لاؤ اپنے مسئلے، یہاں حل کرو اپنے مسئلے، آپس میں نہ لڑو، باہر کا دشمن تمہیں کھا رہا ہے، باہر کا دشمن تمہیں مار رہا ہے۔ بغداد کے چوک پہ مناظرے ہو رہے ہیں اور چنگیز خان حملہ کر رہا ہے، بغداد کے ہر چوراہے پہ ڈنڈے لیے کھڑے ہیں، ہلاکو خان کھوپڑی کے مینار تعمیر کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ کیا ہو گیا؟ آج بعض جگہ یہی صورتحال نہیں، کوئی ہوش نہیں دنیا کیا کر رہی ہے تمہارے ساتھ۔ وہ صرف بیت المقدس میں نہیں رکنے والی دنیا کہ تم سے بیت المقدس لے لیا، وہ تو دجل و فرات، بلکہ مصر سے نیل سے فرات تک کی وادی، نیل سے فرات تک کے علاقے کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے سب میرا ہے، اور ایسی منصوبہ بندی کے تحت چل رہے ہیں کہ لیتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا سوشل میڈیا ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں لگا ہوا ہے، ہمارا بدبودار مولوی چاہے وہ کسی بھی مکتب کا ہو، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں لگا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے قتل کے فتوے دینے کے لیے لگا ہوا ہے۔ دنیا مار رہی ہے، ختم کر رہی ہے، اب بھی شعور نہیں آ رہا، اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نضر ابن کنانہ نے اس زمانے میں سب کو اکٹھا کیا کہ خبردار، باہر کا دشمن تمہیں مار دے گا، تمہیں ختم کر دے گا، محاصرے میں آ جاؤ۔ کیا ہوا تھا مدینے میں؟ کیا ہوا تھا؟ اندر کے منافقین کی وجہ سے مسلمانوں کو محصور ہونا پڑا تھا۔ آئیے تھوڑا سا آپ کو بتا دیں، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یا علی، آئیے کیا ہوا تھا؟ یثرب تھا نا، مدینے سے پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ کس کے کنٹرول میں تھا؟ توجہ رہے آپ، یہ آج کے دور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت جو ہوا وہی تلک الایام نداولها بین الناس، یہی گردش ایام ہے لوگوں کے درمیان، اسی طرح اونچ نیچ یہ دائرہ ہے، پہیہ ہے جو چل رہا ہے۔ یثرب تھا، کس کا کنٹرول تھا؟ یہودیوں کا، یاد رکھیے گا، اوس و خزرج کا نہیں تھا۔ 3 اکائیاں تھیں مدینے میں، یعنی یثرب میں جو پہلے یثرب تھا، 3 اکائیاں، بنی اوس، بنی خزرج، یہودی۔ اوس و خزرج کی دشمنی کیسی تھی؟ 200 سال سے زیادہ ہو گئے تھے لڑتے ہوئے، مار کاٹ، قبرستان زیادہ بڑے تھے، ان کی آبادیاں چھوٹی رہ گئی تھی، اتنے مردے تھے، اتنے مار دیے تھے ایک دوسرے، ان کے قبرستان بڑے تھے ان کی آبادیوں سے۔ یہودی بھی تو رہتے تھے۔ کبھی آپ نے سنا یہودیوں سے جھگڑا ہوا؟ پڑھا کسی مولوی نے پڑھا، کہیں لکھا دیکھا کہ بنی اوس کا جھگڑا ہوا ہو یہودیوں سے، یا بنی خزرج کا جھگڑا ہو؟ یہودیوں سے کسی کا جھگڑا نہیں، دونوں یہودیوں کے دوست تھے اور یہودی دونوں کے دوست تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں، یاد رکھے گا جو باتیں بتا رہا ہوں، اس زمانے میں سب سے بہترین ہتھیار یثرب کے یہودی بناتے تھے، تیر، تلوار، خود، زرہ، نیزہ، برچھی، بھالے، تبر، یہ سب مشہور تھا، ان کی کسی سے لڑائی نہیں، لیکن اسلحہ بہترین بناتے تھے۔ تو اب اسلحہ بیچنے کے لیے مارکیٹ چاہیے تھی نہیں چاہیے تھی؟ چاہیے تھی نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہا نا کہ آج کے منظر کو دیکھ لیے، میں پس منظر بتا رہا ہوں کہ کیا ہے۔ ہمیشہ سے یہ یہودی ایسے ہی تھا۔ اب اوس و خزرج کی لڑائی ہوگی تو اسلحہ بکے گا، ان کا اسلحہ بکتا تھا، دونوں دوست، پیسے ختم ہو جاتے تھے، ادھار دیتے تھے، یہ لو ادھار ہے، IMF۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
دیتے تھے، اور وہ بنی اوس اپنے باغات گروی رکھتے تھے، اور جب وہ نہیں دے پاتے تھے پیسے، باغات یہودی لے لیتے تھے. اس لیے سب سے بڑے سرمایہ دار بھی یہودی تھے، ہولڈ بھی یہودیوں کا تھا، اسلحہ بھی یہودیوں کا بکتا تھا، اور یہودیوں سے کسی کا جھگڑا بھی نہیں تھا. اور جب ان کے لڑتے لڑتے تنگ آتے تھے، ان کے بھی تو سوچ سمجھ والے تھے نا بیچارے، بیٹھتے تھے کہ بھئی حل کرو، مسئلے کو حل کرو. معلومات ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی، بنی اوس کے 2 مار دیے گئے، سڑک پہ مل گئے، ان کا یہ وہ حضرت نے مارے، چلو 4 ان کے مارو. اب یہ نہیں پتا کہ مارے کس نے تھے. آ رہی ہے سمجھ بات؟ کس نے مار؟ جیسے جھگڑا رکنے لگے پھر معلومات نامعلوم گولیاں آئیں، مار کے چلی گئی. ان کا یہ فلانے نے مارا تھا، ان سے ہماری دشمنی ہے، چلو شروع ہو جاؤ. پھر شروع ہو جاتے تھے. اب بتائیے اسلام آنے کے بعد سب سے بڑی ضرب کس پہ لگی؟ کس پہ لگی؟ یہودیوں پہ لگی نا، کیونکہ اوس و خزرج کے قتل معاف کرا دیا اللہ کے رسول نے، معاف کرو خون زمانے جاہلیت کے سب. اب یہ طاقت بن گئے، یہودی اقلیت میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ یہودیوں کا اقتدار چلا گیا ہاتھ سے. معاہدہ ہوا کہ باہر سے کوئی حملہ کرے گا مل کر دفاع کریں گے. بدر میں باہر سے حملہ ہوا، یہودیوں نے مدد کی نہیں کی نا، لیکن اللہ کے رسول نے کچھ کہا نہیں کہا. حالانکہ معاہدہ تھا میثاق مدینہ میں کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، مل کر مدینے کا دفاع. کیا ہوا جناب؟ مدد کی یہودیوں نے؟ نہیں کی. کچھ نہیں کہا رسول، نہ کرو. جنگ احد میں یہودیوں نے کوئی ساتھ دیا؟ نہیں دیا. اللہ کے رسول نے کچھ کہا؟ نہیں کہا. ہاں، خندق، جس بنی قریظہ کے واقعے کو یہودی آج تک یاد کرتا ہے، وہ آج تک یاد رکھے ہوئے. لوگ چاہتے کہ ہم بلا دیں خیبر و خندق، ہم کیسے بلائیں گے؟ اگر یہودی بھلا دیتا تو ہم بھی بلا دیتے. یہودیوں نے بلایا، آج تک وہ خیبر اور خندق کی لڑائی لڑ رہے ہیں علل اعلان کہ ہمیں خیبر واپس لینا ہے، ہمیں یثرب واپس لینا ہے. ایسے کیسے ہوگا کہ وہ خیبر خندق یاد رکھیں اور ہم بھول جائیں؟ ہم بھی نہیں بھولتے، اسی لیے ہم بھی ہر سال یاد کرتے ہیں. بھول جاتے تو گئے تھے معاملہ. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ ان کے دلوں میں وہی کہتے ہیں نا کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس. یہ ان کا نعرہ ہے یہودیوں کو، جو لکھتے ہیں جب وہ مظاہرے کرتے ہیں پلے کارڈز پہ کہ مسلمانوں خیبر تمہارا آخری موقع تھا، بس اب گئے، اب ہم سب تم سے واپس لیں گے کر کے ساری چیزیں. سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ اب یہ یہودیوں نے کیا کیا؟ خندق، یہ جنگ خندق جس کو جنگ احزاب، لشکروں کی حملہ کیا تھا. اتنا بڑا لشکر آیا تھا کہ مدینے والوں کو محصور ہونا پڑا تھا نا. جبھی تو خندق کھینچی تھی کہ بھائی کھودی تھی. یعنی نیٹو فورس 10 سے 15 ہزار کا لشکر، اتنی آبادی نہیں مدینے کی، پوری نیٹو فورس، اتحادی، مشرک، اور پھر منافقین بھی مل گئے مدینے کے، یہودی بھی مل گئے، مشرک مل گئے، کفار، سب نے مل کر حملہ کیا، سب نے اتحاد بنا لیا. اور اتنا سا مدینہ، مدینے کے اندر سول وار تیار، کیونکہ یہ طے تھا کہ جیسے ہی حملہ ہوگا مدینے کی گلیوں میں لڑائی شروع، قبضہ کرو، یعنی نظام کو ختم کرو. یہ آج کی بات نہیں، یہودی ہمیشہ یہی سازش کرتا چلا آیا کہ ہم باہر سے حملہ کریں گے، لوگ اندر سے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن انہیں نہیں معلوم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ کفار اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے، اور اللہ سے بہترین کون منصوبہ بنانے والا ہے؟ بس چلیے جلدی جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ، جلدی چلتے ہیں، جلدی. سب الٹا ہو گیا نا کام. کیوں الٹا ہوا؟ انہی نے اپنا سب سے بڑا پہلوان بھیجا. یہ جیت گیا تو ہم جیت گئے. چھوٹو کو بھیجا آپ نے، جاؤ. عمر ابن عبدود کو بھیج دیا، جاؤ، یہ جیت گیا تو ہم جیت گئے. اور ادھر سے اللہ کے رسول نے کسے بھیجا؟ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ سنتے رہتے ہیں تفصیل. یہ رسول نے 3 بار اعلان کیا تھا، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا تھا. تاریخ ہے، اس کو کون جھٹلائے گا؟ لیکن آج کل جھٹلانے والے پیدا ہو گئے. آپ کیا کر لیں؟ کہتے ہیں ہاں نہیں ہوا تھا، جاؤ کیا کر لو گے، اب کیا کریں گے آپ؟ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، ہر واقعے کو الٹا کر کے کہتے ہیں ہاں جاؤ کیا کر لو گے، ہم تو نہیں مانتے. اچھا بھائی نہیں مان، جا قبر میں تجھے اپنا حساب دینا چاہتے ہیں. اللہ کے یہاں جا کے بھی یہی کہہ دیو تو میں شرم نہیں مانتا، تو تجھے پتہ چل جائے گا. لیکن وہ ضد بغض علی جو کام کر رہا ہے نا، علی کی نفرت جو دلوں میں بیٹھی ہے، وہ اس وقت کی آج تک نہیں بھولے کہ
کہ ہمارے باپ دادا کے پرخچے اڑائے تھے علی نے بدر و احد میں، خیبر و خندق میں. واقعی یقین کریں ان کے جملوں سے وہ آگ نکلتی ہے جو میں بعض کو سنتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو جہنم میں جانا گوارا ہے علی کی دشمنی میں. یہاں تک یہ پہنچ چکے کہ ہمیں اس جنت میں بھی نہیں جانا جس میں علی ہوگا، ہم تو جہنم میں جائیں گے. یہاں تک علی کی دشمنی میں، علی کے بغض میں پہنچے ہوئے لوگ. علی کو بھیجا تھا کیونکہ جانتے ہیں، کیونکہ کوئی نہیں نکلا لشکر میں سے. ادھر سے وہ کل کفر، وہ جیتا تو کفر جیت گیا ہمیشہ کے لیے، جنگ ختم، لڑائی ختم، مدینہ ختم. علی جیت گئے تو ایمان کی فتح. کیا ہوا؟ علی پہنچے نا، وہ بار بار چلا رہا تھا نکلو نکلو، میرا گلا بیٹھ گیا، کوئی آتا نہیں عمرو بن. جب علی کو اجازت بھی تو علی گئے اور کہتے ہوئے گئے، جھومتے ہوئے کہ ٹھہر جا ٹھہر جا، تیری للکار کا جواب دینے والا آ گیا. آ گیا وہ جو تیرے جنازے پہ رونے والیوں کا اہتمام کر دے گا. اور جب پہنچے ہیں رجس سن کے گھبرایا تھا، اور جب معلوم ہوا کہ آنے والا ابو طالب کا بیٹا علی ہے، تو جیسے عمر ابن عبدوت کو سب جانتے تھے کہ علی کو نہیں جانتے تھے، علی کو بھی جانتے تھے، تھوڑا سا ہچکچایا. کیا حوالہ دیا؟ تمہارے بابا سے میرے تجارتی تعلقات تھے، دوستی تھی، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا. علی نے کہا مگر میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، میں دوست رکھتا ہوں کہ تجھے قتل کروں. جب مقابلہ شروع ہوا تھا تو معمولی نہ سمجھیے، ہر تاریخ نے لکھا ہے کہ گرد و غبار تھا ایک، اور بس صرف تلوار کے ڈھال سے اور تلوار کے تلوار سے ٹکرانے کی آواز آتی تھی. معمولی آدمی نہیں تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اس نے وار کیا تھا. علی نے ڈھال پہ روکا تھا، ڈھال کو چیرتا ہوا علی کی پیشانی پہ لگا تھا وار. اتنی طاقت تھی اس کے وار میں. لیکن جب ایک بار علی کی تکبیر گونجی اللہ اکبر، مسلمانوں کے کلیجے حلق میں تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ نظر تو کچھ نہیں آ رہا، صرف گرد و غبار ہے. اور جب اللہ کے رسول نے آواز سنی علی کی تو خود کھڑے ہوئے جگہ سے اللہ اکبر. تمام مسلمان سمجھ گئے کہ نتیجہ کیا ہوا. اللہ اکبر، گرد و غبار چھٹا. علی کے ایک ہاتھ میں عمر ابن عبدوت کا سر، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار سے لہو ٹپکتا ہوا. علی جھومتے ہوئے آ رہے تھے. کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا انداز. اللہ کے رسول سے سن رکھا تھا کہ غرور سے چلنا اچھی بات نہیں، تکبر سے چلنا اچھی بات نہیں. فوراً پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ، یہ علی کیسی متکبرانہ چال سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. رسول نے ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، وہ لفظ رسول نے نہیں کہا، میں اضافہ کر کے کہہ رہا ہوں. پہلا لفظ اللہ کے رسول نے کہا ہوگا بکو مت. یہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، پھر بتا رہا ہوں جھوٹ نہ ہو جائے، یہ تو میرے دل کی آواز ہے. بکو مت، انداز ہی تھا بکو مت، بیٹھ جاؤ. میدان جہاد میں کفار کو قتل کرنے کے بعد اللہ کو مجاہدوں کی یہی چال پسند ہے. جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نائت فرما دیجئے گا. اب بات واضح ہو گئی، مطلب آسان ہو گیا. بس اب جب یہ فتح ہوئی تو ان کے دل بیٹھ گئے کفار کے. اور بھی واقعات ہیں، بڑا تفصیل ہے اس پہ تو ہم 4-5 مجلسیں ایک ساتھ پڑھ چکے ہیں صرف خندق کے اوپر. تو وہ جناب وہ بھاگے پھر اپنا بوریا بسترا سمیٹ کے، جنگ فتح ہو گئی. اس کے بعد یہ بنی قریظہ کا واقعہ ہوا، کیونکہ خیانت کی تھی، نظام پہ حملہ کیا تھا. اب ان غداروں کو پھانسیاں دی جائیں تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بلبلا رہے، کیونکہ ان کے پالتو تھے نا، یہ انہی کے سب کے تھے نا. پھانسیاں لٹکا رہے، 4 کو لٹکا رہے، کبھی 10 کو لٹکا رہے. شکر کر تو وہاں پہ نہیں ہے، تو بھی لٹک رہا ہوتا اور ہماری جان چھٹ گئی ہوتی تجھ سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. شکر ادا کر. وہ پورے نظام پہ حملہ کرے، وہ پوری اسلامی سلطنت کو ختم کرنے کی سازش کریں، ان کو سزا بھی نہ دی جائے، چھوڑ دیا جائے تاکہ پھر سازش کریں. بڑی تکلیف ہو رہی ہے آج کل. لبرلز کو نام نہاد لبرلز، وہ لبرل نہیں ہے، نام لگا رکھا ہے، لیبل لگا رکھا ہے. سیکولرز کو میں پڑھتا ہوں نا اخبارات میں، جواب بھی لکھتا رہتا ہوں ان کے. تو آج کل لگے یہ ہو رہا ہے، مار دیا، پھانسی لٹکا رہے. شکر کر کے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں ہوتا تو بھی اسی صف میں تجھے بھی لٹکا دیا ہوتا، کسی نہ کسی چوک پہ لٹکا ہوا ہوتا، لوگ نیچے سے جوتے مار رہے ہوتے. اس قوم کو دیکھ
جس قوم پر ساری دنیا نے مل کر حملہ کیا ہے. اتنی تو داد دو ان کو کہ ساری دنیا کے مقابلے میں اکیلے کھڑے رہے, کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. جنگ احزاب تھی ان کے لیے, لشکروں نے مل کے حملہ کیا تھا. کیا ناانصافی کی باتیں کرتے ہو؟ مر بھی جاتے, تباہ بھی ہو جاتے, جب بھی شکست تو نہیں تھی ان کی. دیکھو تو صحیح, اور کن وسائل کے ساتھ, کن ہتھیاروں کے ساتھ, کس لاؤ لشکر کے ساتھ ان پر اٹیک ہوا تھا. اب سمجھ میں آیا میں نے کیوں مدینے کا حوالہ دیا. اس لیے سب کو اکٹھا کیا, اس لیے میثاق باندھی, اس لیے نضر ابن کنانہ نے اکٹھا کیا کہ باہر کا دشمن ختم کر دے گا تم کو. یہی پیغام ہے پورے پاکستانیوں کے لیے. اگر سمجھ میں آ جائے تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اگر اب بھی اسی جہالت کی ڈگر پر چلے ہو, اب بھی وہی دم چھلے بنے رہو گے سامراج کے, پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب بھی اگر استعمار کے اعلی کار بنے رہو گے, تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے. آدھے گھنٹے میں وہ ملکوں پہ قبضہ کریں گے. آدھے گھنٹہ ہے ان کے لیے بس. آدھے گھنٹے میں ملکوں پہ قبضہ کریں, پھر رو گے. کوئی تھے دیوانے جو وقت سے پہلے بتایا کرتے تھے کہ اپنا ہوش کرو, ہوش کے ناخن لو, ہوش کرو, ورنہ چلے جائیں گے. جانے والے شہید ہو جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. ان کی شکست نہیں ہوگی. ان کی شکست ہوتی تو کربلا میں ہو گئی تھی پھر شکست. ہے کوئی مائی کا لال جو کہہ سکے کہ حسین ہار گئے, یزید جیت گیا؟ ہے کوئی؟ ایک ایسی فتح جس نے قیامت تک کے مظلوموں کو ڈھارس دے دی کہ گھبراؤ مت. اگر کم ہو تعداد میں, جب بھی مت گھبراؤ, کھڑے رہو میدان میں. 72 کے ساتھ حسین کھڑا رہا. ظالم یہی گمان باطل میں تھا کہ وہ جیت گیا. اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا, حسین نے کیا کیا. اس کی مجال نہیں تھی کہ حسین کو گھیرتا. یہ حسین ہے جس نے کربلا میں یزیدیت کو گھیرا تھا. ہر میدان سے بچ کر نکل گئے ہو. علی کا لال تمہیں نکلنے نہیں دے گا کربلا سے. قیامت تک اس کربلا کی دیوار سے سر ٹکرا کے اپنا سر پاش پاش کرتے رہو گے. کربلا تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں, بے فکر ہو جاؤ, کبھی نہیں چھوڑ گی. کربلا کو بھلا دیا جاتا, پھر کوئی قیام نہ ہوتا, کوئی لڑنے والا نہ ہوتا باطل کے مقابلے میں. آج بھی نہ ہوتا, ختم ہو گیا تھا معاملہ, بن گیا تھا گریٹر اسرائیل. لیکن یہ کربلا ہے جس نے بچا کے رکھا ہوا ہے سب کو. خون کیسے کیسے پاک لوگوں کا. حسین تو استعارہ ہے, لیکن بتاؤ نا کہ حسین کے ساتھ جو بھی ہے ان میں سے کسی نے قربانی میں کوئی کمی چھوڑی؟ اتنی خواتین ساتھ تھیں بھئی, اہل بیت کی خواتین تو چند تھیں, باقی دوسری بھی تو تھیں. واقع کربلا کے بعد کوئی ایک نام بتا دے کہ فلاں خاتون یا فلاں شہید کی بیوہ نے کہا ہو ابن زیاد کے دربار میں, یزید کے دربار میں, کوئی ہمارے تو سب چلے گئے, اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ہمیں تو چھوڑ دے. لیکن نہیں, حسین ایسے ایسے کرداروں کو لے کر آیا تھا کہ 2 لشکر بنا دیے تھے. ایک حسین کا لشکر تھا, ایک زینب کا لشکر تھا. جب حسین کے لشکر میں 6 ماہ کا بچہ بھی اتنا عظیم سپاہی ثابت ہوا, تو زینب کے لشکر میں 4 سال کی بچی بھی ویسی ہی سپاہی بنی. ایسے ہی ہے نا عزیزان محترم. بس آج مخصوص ہے نا شب, ان 2 بچوں کا ذکر ہوتا ہے, 2 شہزادوں کا ذکر ہوتا ہے جنہیں عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہہ کر بھیجا تھا ثانیہ زہرا سے کہ اگر ایسا وقت آ جائے, جنگ کا وقت آ جائے, حسین کے لیے لڑنے کا وقت آ جائے, تو پھر میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ان دونوں میں سے ایک میری طرف سے اور ایک تمہاری طرف سے بھیج دینا میدان میں. شب عاشور یہی منظر ہے. ثانیہ زہرا بیٹھی ہیں, ایک زانو پہ ایک بیٹے کا سر ہے, ایک زانو پہ ایک بیٹے کا سر ہے. اور جو ماؤں کا انداز ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بچوں کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی, اور بڑے پیار سے کرے میرے شہزادوں, دیکھ رہے ہو نا کہ اتنا بڑا لشکر جمع ہے تمہارے ماموں کو قتل کرنے کے لیے. صبح مجھے سرخرو کر دو, میری ماں زہرا کی بارگاہ میں سرخرو کر دو, اور قربان ہو جاؤ اپنے ماموں حسین پر. شہزادوں نے ہاتھ تھام کے, ایک ایک ہاتھ تھا ماما کا, لیٹے ہوئے. مادر گرامی, بس صبح ہونے دیجئے, میدان جنگ میں بدر احد کے نقش و نگار کھینچ دیں گے, بتا دیں گے کہ ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں. خوش ہو گئی ماں.
خوش ہو گئی، میرے شہزادو تم نے مجھے خوش کر دیا۔ دیکھو کچھ باتیں، کچھ نصیحتیں کر رہی ہوں، ان کو یاد رکھ۔ دیکھو ایک تو میدان جنگ میں جب جاؤ خبردار پانی کا رخ نہ کرنا، ساحل کا رخ نہ کرنا، جانتے ہو نا علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسا، اطمینان رکھے مادر گرامی، ہم پانی کا رخ بھی نہیں کریں گے۔ دوسری بات دیکھو کوشش کرنا عمر سعد کو قتل کر دو، یہ فوج کا سردار ہے، یہ قتل ہوگا جنگ ختم ہو جائے گی، میرے بھائی کی جان بچ جائے گی۔ وعدہ کرتے مادر گرامی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ عمر سعد کو ختم کرو۔ دیکھو دونوں ساتھ ساتھ رہنا، ساتھ ساتھ رہو گے طاقت بڑھی رہے گی۔ صبح ہوئی، ایک کے بعد ایک لاشیں آ رہے ہیں اور زینب پریشان ہے کہ اون و محمد اب تک کیوں نہیں گئے۔ آخر ظہر کا وقت گزرا، دیکھا دونوں شہزادے خیمے کے سامنے سے گزرے، فضا سے کہا فضا ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لا۔ دونوں شہزادے آئے، دیکھا ماں کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار ہیں، سر جھکا دیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ غصے کے عالم میں ثانیہ زہرا فرماتی ہیں اب تک تم زندہ ہو، کب جاؤ گے میدان میں جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا؟ دست بست عرض کرتے دونوں شہزادے مادر گرامی آپ ناراض نہ ہوں، کیا کریں، کتنی بار جا چکے ہیں مامو جان کی خدمت میں مگر ہمیں اجازت نہیں ملتی ہے۔ غصہ ختم ہو گیا زینب، اچھا ضرور ملے گی اجازت۔ فضا ذرا ماجائے کو میرا سلام تو کہہ دے۔ حسین پہنچے خیمے میں، منظر دیکھا فوراً سمجھ گئے کہ زینب اون و محمد کے لیے اجازت طلب نہ کرنا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجاڑ دے؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بھیا ایسا نہ کہیے، آپ میری مجبوری پہ تو دیکھیے، اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے پوچھ لیا زینب اپنے بیٹوں کو بچا لیا، میرا بیٹا قتل ہو گیا، ان دونوں کو اجازت دیجئے۔ بہرحال دونوں شہزادوں کو اجازت ملی، خیمے سے باہر نکلے، ایک کو عباس نے سوار کرایا، دوسرے کو حسین نے سوار کرایا، میدان میں گئے، رجس پڑی، جو نہیں جانتا وہ جان لے، جس نے ہمارے نانا حیدر کرار کو جنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا آؤ ہمارے مقابلے پہ، ہم تمہیں بتائیں کہ حیدر کا وار کیا ہوتا ہے۔ سنو ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں جسے اللہ نے جنت میں پرواز کرنے کے لیے بازوں کی جگہ 2 پر عطا کی۔ آتے تھے 2-2 4-4 کر کے، یہ دونوں جہنم کا راستہ دکھاتے تھے۔ عمر ساتھ چلایا یہ ہاشمی جوان ہیں، پورے لشکر کو کاٹ کے پھینک دیں گے، ایک ساتھ حملہ کرو۔ کئی دستوں نے مل کر حملہ کیا، زینب کے شیروں نے بھی حملہ کیا اور ان کو ہنکاتے ہوئے پسر سعد کے خیمے تک پہنچے، مگر وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کر بھاگ گیا۔ بھاگتا جاتا ہے، چلاتا جاتا ہے، اگر قریب نہیں جا سکتے تو دور سے تیروں کا مے برساؤ۔ اب سامنے کوئی نہیں، شہزادوں کے چاروں طرف سے تیروں کا مے برس رہا ہے۔ آخر دونوں شہزادے تیروں سے چھلنی ہوئے، حکم دیا درمیان میں حائل ہو جاؤ، ایک دوسرے سے جدا کرو۔ بہت کوشش کی دونوں بھائیوں نے ساتھ رہنے کی، لیکن بالآخر دستے درمیان میں حائل ہوئے۔ اون محمد اون کو پکارتا رہ گیا۔ کچھ فاصلے پر بڑا چھوٹا بھائی گرتے گرتے آواز دیتا ہے بھائی میری خبر لے، مگر کچھ ہی دیر میں بڑا بھائی بھی گرا، آواز دی یا خالہ ہو ادرکنی، مامو جان ہماری مدد کو آئی ہے، ہم نے اپنی جان قربان کی۔ حسین، عباس، علی اکبر دوڑے میدان میں اون و محمد کو اٹھانے کے لیے۔ فضا نے آواز دی بیویوں خیمے میں جمع ہو جاؤ، زینب کے لاڈلے آ رہے ہیں۔ دونوں زخمی شہزادوں کو لایا گیا، ابھی رمق جاں باقی ہے، زینب پرسکون ہے، سجدہ شکر کر رہی ہے، اطمینان سے اپنے شہزادوں کو دیکھتی ہے، پھر فضا سے کہتی ہے فضا اتنا انتظام کر دے کہ میں اپنے بچوں سے 2 باتیں کر لوں۔ خیمہ خالی ہوا زینب کا، اب زینب درمیان میں بیٹھی ہے، وہی رات کا منظر، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ۔ میرے بچوں کس حال میں ہو؟ میرے بچوں کس حال میں ہو؟ چھوٹے شہزادے نے آنکھ کھولی، سلام کیا، مادر گرامی خدا گواہ ہے ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بڑا شہزادہ کہتا ہے مادر گرامی ہم پہنچ گئے تھے پسر سعد کے خیمے تک، مگر وہ ملعون نکل کے بھاگ گیا۔ آپ راضی تو ہو گئی، آپ نے دودھ تو بخش دیا۔ ارے زینب
عصر عاشور کے بعد حسین ہے، کبھی عباس ہے، کبھی علی ہے، لیکن ایک ماں بھی تو ہے۔ اپنے بچوں کی یہ باتیں سن کر زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ کبھی فرعون کے سینے پہ پٹکتی تھی، کبھی محمد کے کہتی تھی میرے شہزادو تم نے مجھے سرخرو کر دیا، تم نے میری ماں زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دیا، میرے بچوں میں تم سے راضی ہوں، جاؤ میں نے تمہیں اپنا دودھ بخش دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام